رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن، آپ کے غلام نہیں تھے وہ. بلال رضی اللہ عنہ کا نام آتے ہی ساتھ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کی سب سے اہم ترین ذمہ داری آذان دینا تھی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بہت سی خوبیاں ان کے اندر، ان کے ایمان پر استقامت اور ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت وغیرہ وغیرہ. ان کا نام بلال بن رباح الحبشی تھا، کنیت ابو عبداللہ تھی. یہ ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے اسلام لانے میں پہل کی. قریش کے قبیلہ بنو جمح کے آزاد کردہ غلام تھے. انہوں نے اپنے اسلام لانے کا اعلان کیا تو ان کے آقا امیہ بن خلف جمحی قریشی نے ان کو سزائیں دینا شروع کر دی. ان کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خرید لیا اور آزاد کر دیا. یہ سزاؤں پر صبر کرنے میں مشہور ہوئے، اور سزا کے دوران ان کا یہ مقولہ ہوتا تھا احد احد. یہ بہت مشہور ہوا کہ جب ان کو مارا جاتا اور کہا جاتا کہ تم توحید کا اقرار نہ کرو تو یہ مار کھاتے جاتے اور احد احد پکارتے جاتے کہ بس اللہ ایک ہے. بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا اپنا نفس اللہ کے راستے میں حقیر ہو گیا. انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، انہیں اس بات کی پرواہ ہی نہیں رہی کہ لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. یہاں تک کہ یہ لوگ ان کو سزا دے کر ان سے اکتا گئے تو انہوں نے ان کی گردن میں رسی ڈال کر بچوں کو پکڑا دی کہ وہ گھسیٹتے پھرے ان کو. یعنی جب بڑے مار مار کے تھک گئے تو بچوں کو رسی دے دی کہ انہیں گھسیٹیں، اور وہ ان کو مکہ کے 2 پہاڑوں کے درمیان گھسیٹتے تو بلال رضی اللہ عنہ احد احد پکارتے چلے جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس رات مجھے معراج کروائی گئی اس رات میں جنت میں داخل ہوا تو اپنے ایک طرف میں نے کسی کے چلنے کی آہٹ سنی تو میں نے کہا اے جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بلال مؤذن ہے، یہ بلال ہیں. کیا وجہ تھی؟ کس وجہ سے ان کو یہ مقام ملا؟ اب اس پر غور کیجئے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد بلال رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں اے بلال مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا نیک عمل بتاؤ. یعنی مجھے بتاؤ کہ تمہیں اپنے کس عمل سے امید ہے کہ وہ بہت اچھا ہے اور اللہ نے قبول کر لیا ہوگا، جو تم نے اسلام لانے کے بعد کیا، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی چاپ سنی ہے. بلال رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید کا کوئی کام نہیں کیا کہ جب بھی میں نے رات یا دن میں کسی وقت وضو کیا تو میں نے اس وضو سے اتنی نماز پڑھ لی جتنی مقدر میں تھی. یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وضو کیا ہو اور اس کے ساتھ نماز نہ پڑھی ہو. نوافل کا اہتمام. بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی سے جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ ان کے ایمان پر استقامت کے بعد ان کی نماز سے محبت اور نوافل سے محبت ہے، اور پھر اذان دینے والوں کے جو بلند مقام ہے اس کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. حضرت بلال کے کوئی رشتہ دار نہیں تھے مکہ میں، وہ غلام تھے، وہ سیاہ فام تھے، نہ شکل و صورت، نہ مال، نہ خاندان، نہ بال بچے، کچھ بھی تو نہیں دنیا کا، لیکن کیسی محبتیں کمائی کہ آج ہم میں سے کتنے لوگ اپنے بچوں کا نام بلال رکھتے ہیں اور محبت سے رکھتے ہیں. تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے نا وہ بھی نماز پڑھتا ہے کیونکہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بندوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. کسی کی بھی محبت کی کمی کا شکوہ ہے نا تو اس سے شکوے کرنے کے بجائے اللہ کی طرف رغبت کرے، اللہ اس کا دل آپ کے لیے نرم کر دے گا. بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ آیتیں بھی نازل ہوئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ ان سے اور ان جیسوں سے جڑ کر رہے. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہم 6 غریب افراد کے بارے میں نازل ہوئی، میرے، ابن مسعود، صہیب، عمار، مقداد اور بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں. کہتے ہیں کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم ان کے پیروکار نہیں بننا چاہتے، لہٰذا آپ انہیں اپنے پاس سے ہٹا دیں. یعنی ہم آپ کی مجلس میں آنا چاہتے ہیں، آپ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، لیکن یہ غلام اور غریب لوگ جن کا کوئی سٹیٹس نہیں، یہ آپ کے آس پاس بیٹھے رہتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے کہ ہم اعلی مقام کے لوگ ہیں. آپ ان کو ہٹا دیں، ہم آ جائیں گے.
تو وہ کہتے ہیں کہ قریش کی اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کی مشیت سے کوئی خیال آیا. شاید آپ نے سوچا اچھا اگر یہ مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، ذرا ان کو ایک طرف کرتا ہوں اور ان کو بلا لیتا ہوں، واللہ عالم. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. ان لوگوں کو اپنے پاس سے مت ہٹائیے گا جو صبح و شام اپنے رب کے چہرے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. یریدون وجہہ، وجہ کو وجہ ہی کہیں گے، اللہ کا چہرہ. وہ اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، اللہ کی ملاقات چاہتے ہیں. انہیں آپ سے اور کچھ نہیں. یہ آپ کے پاس کیوں آتے ہیں؟ یہ صرف اللہ کی محبت میں آتے ہیں، یہ دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، شوق سے آتے ہیں. ان کو کوئی ایشو نہیں، ان کو نہیں ہٹانا یہاں سے. کیا مقام تھا اللہ کی نگاہ میں ان لوگوں کا جو اللہ کی خاطر آپ کے پاس آتے تھے. اور وہ بڑے بڑے قریش کے سردار، کوئی مقام نہ تھا ان کا اللہ کی نگاہ میں کہ جو آپ کے پاس آنے کے لیے شرائط لگاتے تھے.